بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ میں نے کیا ارے اگر رسول کو عادل مانتے ہو تو یہ کون سا عادل ہے کہ چھوٹی جو سب سے چھوٹی اس کے تو استقبال کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ام المومنین پوچھتی ہے تو یا رسول اللہ یہ بیٹی ہے اور بیٹی کی عزت کرتے ہو؟ کہا یہ بیٹی نہیں، میں بیٹی کی حیثیت میں نہیں اٹھتا، الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے، میں ماں کی حیثیت میں استقبال کرتا ہوں۔ کتنا بڑا جملہ تھا جو کہا، بڑا جملہ تھا، میں بیٹی کی حیثیت میں نہیں اٹھتا، فاطمہ میری ماں ہے، ماں کی حیثیت میں اٹھتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ام کی معنی ہے مرکز۔ مرکز ام کی معنی ہے مرکز۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور یہ ہمارے موسوم کا قول مجھے پڑھنے دو تو موسوم کا قول اور کتابوں میں تو ایک حدیث لکھی ہے جس سے قدسی، ہمارے ایمان دو تین لکھی کہ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اور تیسری بار کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ توجہ جا رہا، توجہ یعنی مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ، مرکز ہے فاطمہ۔ سارے آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مرکز بناتے ہیں، مرکز پلکار، مرکز نہیں ہلتا، مرکز اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ کیا لاؤڈ سپیکر پر کچھ ہو گیا ہے میرے دوستو؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ جب ہم پلکا کہ بلا یہ پلکا مرکز جو ہے یہ نہیں ہلتا، یہ دائرہ ہلتا، اور اس دائرے کو عربی میں کہتے ہیں قوس، اور جب دو قوس ملتے ہیں تو بنتا ہے مرکز، اسی کو کہتے ہیں قوسین، اس کو کہتے ہیں قوسین، اس کو کہتے ہیں قوسین۔ اور یہی سبب ہے نوجوانوں کہ جب کسی نے ہمارے 8ویں امام سے پوچھا کہ آپ کا نانا جو گیا تھا معراج پر تو کیوں گیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ قوسین ہیں مرکز کے دائرے۔ ہمارے نانا اپنی بیٹی کا گھر دیکھنے کے لیے گیا، ہمارا نانا اپنی بیٹی کا گھر دیکھنے کے لیے گیا تھا، ہمارا نانا اپنی بیٹی کا گھر دیکھنے کے لیے گیا تھا، گھر دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اب یہ جو دائرہ بنا اس میں اندر ہے دہر، دہر میں ہے زمانہ، زمانے میں ہے ہر شے۔ اگر شرط پوری نہ ہو تو مشروط ختم، اگر شرط پوری نہ ہو تو مشروط ختم۔ قبلہ محمد حسنین شاہ نے کہا کہ عبدالحکیم 4 بجے آؤ گے تو 5 بجے پڑھاؤں گا۔ 4 بجا ہے شرط، مشروط ہے 5، یعنی 4 بجے آؤ گے تو پاؤں گا، لیکن اگر آؤں میں 5 بجے تو مشروط بھی ختم،
شرط بھی ختم. اب یہ دائرہ جو اس کا مرکز ہے فاطمہ، دائرے میں ہے دہر، ہے زمانہ، زمانے میں ہے ہر شے. اللہ نے فرمایا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. پتا چلا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دہر نہ ہوتا، دہر نہ ہوتا تو زمانہ نہ ہوتا، اور زمانہ نہ ہوتا تو ہر شے نہ ہوتی. پتا چلا آج بھی دنیا قائم ہے بطول کی وجہ سے. یہ کل قبلہ میں پڑھا، یہ کل میں پڑھا. یہی سبب تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، جس کو آگے بڑھانے کی میں جسارت کر رہا ہوں. یہ ایک قول سنیں تاکہ میں آج کی گفتگو کو سمجھ سکوں. میں نے کیا کہ رسول عادل ہے یا نہیں؟ اگر عادل ہے تو آپ مجھے دلیل دیں کس طرح عادل ہے یہ رسول. یہ الفاظ ہے طبری. طبری وہ جو 100 جلدوں پر مشتمل ہے، اس طبری کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم جناب سیدہ کا پاس آیا اور کہا کہ بیٹا بتاؤ حسن اور حسین کہاں ہیں؟ کہا بابا وہ گھر سے نکل گئے. اب آیا رسول مسجد میں، صحابی نے پریشان دیکھا، یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا حسن و حسین نے. سارے صحابی پیچھے لگے، کھجور کے باغ میں آیا، دیکھا تو یہ طبری کے الفاظ ہیں، ہمارے کتاب کے نہیں. کیا نکالو گے؟ یہ طبری میں آئے. رسول دیکھا کھجور کے باغ میں دونوں شہزادے سو رہے ہیں، اور دونوں شہزادے ہیں تو دھوپ میں سوئے ہوئے، لیکن کسی کا تو رسول نے صحابیوں کو کہا اے میرے صحابی پتا ہو تمہیں کہ ان دونوں شہزادوں پر سایہ کس کا ہے؟ کہا یا رسول آپ بتائیں. کہا یہ جبرائیل کے پر کا سایہ ہے، یہ جبرائیل کے پر کا سایہ ہے. یہ کیوں بتایا؟ اسی لیے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ جبرائیل کا سایہ ہے. اب دونوں شہزادوں کو رسول نے اٹھایا، دونوں شہزادوں کو رسول نے اٹھایا، دونوں شہزادوں کو رسول نے اٹھایا. اب دو روایتیں پڑھنا چاہتا ہوں تمہیں طبری کے. دونوں شہزادوں کو رسول نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا آؤ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. ہر صحابی آیا یا رسول اللہ مجھے کہو میں بیٹوں کو اٹھاؤں. دوسرا آیا، اب یہ ابو ہریرہ کہتا ہے میں رسول کے قریب گیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کہو میں اٹھاؤں. کہا نہیں. اب سنو طبری کے الفاظ. میں نے کہا اگر نہ ہو تو میں واجب القتل. کہا یا رسول اللہ. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بچے نہیں دیتے تو ان کی مجھے جوتیاں دو تاکہ میں ان کی جوتیاں اٹھا کر کائنات سے افضل ہو جاؤں. اگر یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر میں ان کی جوتیاں اٹھاؤں تو کائنات سے بہتر، تو اب کس کی برابری کر رہے ہو؟ ارے جو حسنین کے جوتیوں جیسے نہیں، جو حسنین کے جوتیوں جیسے نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے درمیان میں نقطہ چھوڑ دیا. اب آیا رسول حسنین کو کاندھے پر اٹھایا، اور جب جناب سیدہ کے دروازے پر آیا تو کہا اے ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہے. جہاں جہاں آواز آ رہی ہے اس روایت کو سن لے، طبری کی روایت کر رہا ہوں. کہا اے ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہیں. سارے صحابی خاموش رہے. تو رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسا نانی اور نانا رسول حسنین کو ملے ایسے کسی کو نہیں. کائنات میں جیسا نانا اور نانی حسنین کو ملے کسی کو نہیں ملے. میرے محسن بھائی اگر نام رسول نہ لیتا تو آج مسلمان کہتے فلاں نانی فلاں. سنو محسن بھائی آگے مل کر جلدی کر رہا ہوں. آواز آئی ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہے، اسی لیے کہ جیسا نانا اور نانی میرے حسنین کو ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. میرے جیسا نانا ملا اور خدیجہ جیسی نانی ملی.
میرے جیسا نانا ملا اور خدیجہ جیسی نانی ملی. پھر کہا اے ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہے. جیسے پھوپھی اور چاچی، جیسے پھوپھی اور چچا ان دونوں شہزادوں کو ملے، ایسے کسی کو نہیں ملے. جعفر طیار جیسا چچا ملا، ام ہانی جیسے پھوپھی ملی، ام ہانی جیسی پھوپھی ملی. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہیں. جیسی ماں اور والد میرے دونوں شہزادوں کو ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. فاطمہ جیسی ماں ملی، علی جیسا بھائی ملا، اور آخر میں کہا ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہیں. جیسے دادا اور دادی، جیسا دادا اور دادی میرے دونوں شہزادوں کو ملے کسی کو نہیں ملے. فاطمہ بنت اسد جیسی دادی ملی اور ابو طالب جیسا دادا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. قبلہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ایک جملہ مجھے لکھ دے، ایک جملہ مجھے لکھ دے کہ رسول عادل ہے یا نہیں. اب تبری میں یہ ہے کہ رسول نے یہ 4 جملے فرمایا اور سیدھے بچوں کو لے کر جناب سیدہ کے گھر میں چلے گئے. دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، وہاں کو آنا پڑے گا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ کون سا عدل ہے؟ آپ نے 5واں جملہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہیں. کیونکہ جیسی خالائیں اور خالو ان کو ملے. آپ ہنس رہے ہیں، میں بڑا جملہ کر رہا ہوں. یعنی کہا کہ رسول عادل ہے یا نہیں، تو رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ ابو ہریرہ میرے دونوں شہزادے کائنات میں افضل ہیں. کیونکہ جیسی خالائیں اور خالو میرے حسنین کو ملے کسی کو نہیں ملے. تو رسول نے کیوں نہیں کہا یا مانو کہ رسول عادل ہے؟ اگر عادل ہے تو فاطمہ کی اور بہنیں ہوتی تو کہتا، فاطمہ کی اور بہنیں ہوتی تو کہتا. یا مانو کہ عادل ہے تو صرف ایک بیٹی تھی،